زاویار خان، تم غلط کر رہے ہو۔ ہیر تمہارا بچپن کی منگ ہے، تم اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ بختیار خان نے کڑک دار لہجے میں پوچھا۔ میں کسی بھی بچپن کی منگنی کو نہیں مانتا، میں فریال سے محبت کرتا ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گا۔ اور ہیر، اس کا کیا؟ انہیں دکھ ہو رہا تھا، ان کی اکلوتی نواسی تھی جو ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس حویلی میں رہتی تھی، اور بچپن میں والدین کی خواہش پہ دونوں کو ایک دوسرے کے نام کر دیا گیا تھا۔ پر آج زاویار نے اس رشتے کو ختم کر دینے کا بولا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا دادا جان۔ آپ کل ہی مورے اور پلار کے ساتھ جائیں گے فریال کے گھر میرا رشتہ لے کر۔ وہ انہیں حکم دے رہا تھا اور بختیار خان کا دل رو رہا تھا۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی نواسی کو کس کے حوالے کریں گے۔ انہیں زاویار سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ آج پہلی بار اپنے دادا جان کا دل دکھا گیا تھا۔ فریال سے اس کی ملاقات شہر کے ایک ریسٹورانٹ میں ہوئی تھی، جہاں وہ اپنی دوستوں کے ہمراہ سالگرہ منانے آئی تھی۔ وہ چھوٹی سی خوبصورت سی لڑکی سیدھا اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ زاویار وہاں اپنی کسی دوست سے ملاقات کے لیے آیا تھا، پر سارا وقت وہ اس برتھڈے گرل کو دیکھتا رہ گیا اور پھر بنا دیر کیے جھٹ سے اسے پرپوز کر ڈالا۔ فریال نے اسے منع کر دیا تو زاویار کو ضد چڑھ گئی۔ وہ سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا اور اپنے رشتے کی بات اس کے والدین سے کی۔ وہ مڈل کلاس لوگ تھے اور زاویار اپنے گاؤں کے ساتھ 10 اور گاؤں کا سردار۔ سرداری تو اس کے خون میں شامل تھی۔ اس نے تو ہمیشہ بس حکم دینا سیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فریال کے گھر اپنا رشتہ بھی خود لے گیا اور انہیں اچھا خاصا دھمکا کر آیا کہ اس کے والدین کے آتے ہی فریال کا رشتہ چپ چاپ اسے دے دیا جائے۔ وہ اس سردار کے ڈر سے اس کی بات اس وقت تو مان گئے۔ حویلی آتے ہی اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اسے فریال ہی چاہیے۔ اس کے والدین اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، پر زاویار خان کسی کے ہاتھ نہ آیا اور اپنی منمانی کر کے ہی دم لیا۔ بختیار خان زاویار کے والدین زبیر خان اور الماس خانم کے ساتھ فریال کے گھر رشتہ لے کر گئے تو وہاں آگے تالا لگا ہوا تھا۔ ان کے یوں اچانک غائب ہونے کے پیچھے کی وجہ کوئی سمجھ نہ پایا۔ سردار زاویار نے پورا علاقہ چھان مارا، آس پڑوس سے پوچھ تاچھ کی، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی۔ بس ہو گئی خواہش پوری، منوا لی اپنی ضد۔ وہ لوگ تم سے تعلق جوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ بختیار خان نے اپنی چھڑی زور سے زمین پر ماری اور اپنی اجرک کو ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر جھٹک کر گاڑی کی جانب واپس مڑ گئے۔ اس کے والدین نے بھی افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ بہت غلط کیا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ پاتال میں بھی چھپ جاؤ، وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ اپنی گاڑی کے بونٹ پر دونوں ہتھیلیاں جمائے ناک کے نتنے پھلائے ہوئے بولا تھا۔ اس واقعے کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ زاویار نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن زاویار کو وہ ابھی تک نہیں ملی۔ اسی دوران دادا جان نے ہیر کو شہر کے ہاسٹل سے واپس گاؤں بلوا لیا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب 1 ماہ بعد اس کے پیپرز تھے جو وہ شہر جا کر دے سکتی تھی۔ اسی لیے بختیار خان کی خواہش پر ہیر شاہ کو واپس گاؤں بلوا لیا گیا۔ اس کے آنے سے حویلی میں رونق سی ہو گئی تھی۔ چہچہاتی کبھی ادھر گھومتی، چہچہاتی کبھی ادھر۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کھول کر پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک باہر ایک دم موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری بارش ہو رہی ہے۔ بارش ہو اور ہیر شاہ بارش میں بھیگے نا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ فوراً باغ میں آتی بارش میں اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ زاویار خان جو زمینوں کے کیس کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا، آج ہی لوٹا تھا اور باغ میں کمسن لڑکی کو دیکھتا وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کتنی خوبصورتی دیکھ زاویار کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ یہی دل فریال کو دیکھ کر بھی تو دھڑکا تھا، اور اس کے لیے الگ فیلنگز تھیں، اور یہ فیلنگز کچھ الگ سی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ اس کے پاس آیا۔ مورنی کی طرح ناچتی مڑی ہی تھی کہ سیدھا زاویار کے سینے سے جا لگی۔ دونوں کی دھڑکنوں کا تال میل ملا۔ ایک پل کو جیسے کائنات رک گئی ہو۔ ہیر گہرے سانس بھرتی اسے حسن کے اعلیٰ شاہکار مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے پل ایک دم اسے ہوش آیا تو کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی۔ ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنی حالت دیکھتے اس پہ گھڑوں پانی گرا تھا، جبکہ زاویار کی نگاہیں اس کے جسم کے بجائے اس کے چہرے کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ یہ چہرہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نازک اور تیکھے باریک لبوں پر ایک ساتھ 2 تل،
اوپر کی طرف براجمان تھے۔ ان کو دیکھتے زاویار نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ یہ دل وہ پہلے بھی کسی کے دیکھ چکا تھا۔ کون ہو تم؟ زاویار نے کڑکدار لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے اندر بھاگ گئی، جبکہ زاویار کی نظروں نے اس کا دور تر تعاقب کیا۔ پر جب رکھتے یہ نکاح ہوا تھا، فریال اور اس کے والدین شہر چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں چلے گئے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی اس ظالم سردار سے بچانی تھی، جبکہ فریال کو بھی اس شخص سے ذرا سی بھی انسیت محسوس نہ ہوئی۔ ایک خوف اس کے رگو پے میں اترا تھا۔ فریال کی نظر میں وہ ایک خود غرض اور مطلب پرست سردار تھا، جسے صرف خود سے محبت تھی، جس کے لیے صرف اپنی فیلنگز ہی میٹر کرتی تھی، دوسرا جائے بھاڑ میں۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی تھی۔ گاؤں میں آتے ہی اس کی ددیال میں سے اس کے تائے کے بیٹے شازم کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ وہ بہت زیادہ امیر نہ تھے تو غریب بھی نہ تھے، لیکن گاؤں میں سب سے اچھا گھر انہی کا تھا۔ چھوٹے ذمہ دار تھے، ذمہ داری کرتے تھے اور اچھا خاصا کماتے تھے۔ شازم شہر سے تعلیم حاصل کر کے گاؤں آ کر بس گیا اور باپ کے ساتھ ذمہ داری کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے مزارے بھی رکھے تھے۔ وہ بہت حد تک اپنی تعلیم کی مدد سے زمینوں پر اچھی خاصی توجہ دے رہا تھا اور بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب فریال کے ماں باپ نے اس کا رشتہ شازم سے جوڑا تو وہ فوراً ہاں کر گئی، جسے بس کسی طرح اس سردار زاویار سے دور ہو سکے۔ اور پھر ایک دن سادگی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ سادگی سے نکاح بھی فریال کی خواہش پر ہی ہوا تھا، البتہ رخصتی ابھی لیٹ کر دی گئی تھی، پر فریال کو اس نکاح سے ہی کافی تسلی ہو گئی تھی کہ کم از کم اب زاویار اس کا پیچھا چھوڑ دے گا اور ملک شازم اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ بات کس حد تک درست ثابت ہونی تھی یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ اف اللہ، یہ کون تھے؟ یقیناً زاویار خان تھے، پر یہ تو شہر گئے تھے، پھر اچانک کیسے واپس آ گئے؟ ہیر تو بھی نہ، کس حالت میں ان کے سامنے آ گئی؟ کیا سوچتے ہوں گے وہ؟ ہیر نے اپنے سر پر چپت لگائی اور مسکرا دی۔ اسے پہلی نظر میں ہی زاویار خان بھا گیا تھا۔ وہ زندگی میں تیسری بار حویلی آئی تھی اور ایک بار بھی زاویار سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بس بچپن میں جب وہ 5 سال کی تھی، ماں باپ کے انتقال پر نانا کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ اس وقت زاویار 12 سال کا تھا اور بیرون ملک اپنے ماموں کے پاس جا رہا تھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، جبکہ ہیر کو اس کے نانا نے گاؤں سے دور کر دیا۔ وہ زیادہ تر شہر ہاسٹل میں ہی پلی بڑی تھی۔ اسے گاؤں آنے کی اجازت کم ہی ملتی تھی اور وجہ وہ آج تک جان نہیں پائی تھی۔ اب جبکہ اس لڑکی کا کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا تھا، میں چاہتا ہوں اب تمہارا نکاح ہیر سے کر دیا جائے۔ دادا جان کی بات سنتے زاویار کے لب بھینچے۔ وہ پاتال میں بھی چھپ جائے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ زاویار کو غصہ آنے لگا۔ ایک بات بتاؤ تم کو زاویار، تم اس گاؤں کے سردار ہو، اس گاؤں سمیت 10 گاؤں کا تم سرپنچ ہو، تم کو سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ بجائے اپنا فرض نبھانے کے تم پچھلے 2 ماہ سے بس ایک عام سی لڑکی کے پیچھے خار ہو رہے ہو۔ دادا جان، وہ لڑکی میری عزت ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک سردار ہوں، خان ہو کے ایک لڑکی سے ہار جاؤں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور وہ جو ہیر تمہارے نام پر بیٹھی ہے اس کا کیا؟ ہم اس سے تمہارا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ بہتر ہے تم اپنی منگ سے نکاح کرو اور اپنی زندگی کو آسان بناؤ۔ بختیار خان نے ناگوار چہرے کے ساتھ پوتے کو سمجھایا تو اس کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ دادا جان، ایک بات تو طے ہے، فریال جب بھی ملی اس سے نکاح کروں گا۔ اگر اس کے باوجود آپ کو اپنی نواسی مجھے سونپنی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ بھی نہلے پہ دہلا کھیل گیا۔ کیا مطلب؟ تم 2 نکاح کرو گے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگے۔ خان ہوں، سردار ہوں، 10 گاؤں کا سرپنچ ہوں، تو 2 نکاح کر لوں گا تو کون سا گناہ ہو جائے گا؟ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا تفاخر سے بولا تھا۔ ایک پل کو بختیار خان تو چپ ہی ہو کر رہ گئے، پھر اگلے پل وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہم کو زبان دو، 2 دن بعد ہم تمہارا نکاح ہیر سے کروائیں گے، اور اگر تم 6 ماہ تک اس لڑکی کو ڈھونڈ لیا تو اس سے نکاح کر کے لے آنا، لیکن اگر نہ ڈھونڈ سکے تو ہیر کو رخصت کرنا ہوگا اور اس لڑکی کو بھولنا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ اس بار دادا جان کے الفاظ نے زاویار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 6 ماہ مطلب 6 ماہ کے بعد اسے فریال کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر وہ ان 6 ماہ میں نہ ڈھونڈ سکا تو اسے زبان دینی تھی، اور خان زبان کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں اور جان لے بھی لیتے ہیں۔ مجھے منظور ہے۔ نہ جانے کس سوچ کے تحت اس نے زبان دے دی۔ تو ٹھیک ہے،
ہم 2 دن بعد تمہارا نکاح ہیر سے کروائیں گے۔ یوں ساری بات ایک دادا پوتے میں طے ہو گئی۔ حویلی کے مکین تک بھی یہ بات پہنچ چک گئی تھی۔ ہیر کو تو یہ سن کر بہت عجیب سا لگا تھا۔ اچانک سے اس کا نکاح، جبکہ ابھی اگلے ماہ اس کے فائنل پیپرز تھے، اور ایسے میں یہ نکاح اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ پر نانا جان کے سامنے بولنے کی جرت اس میں نہیں تھی۔ وہ ان کی دل سے عزت کرتی تھی۔ اچانک حویلی کے باہر بہت ساری گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ ان میں سے جاوید شاہ اپنی چھڑی اٹھاتے زمین پر مارتے، اپنی اجرک کو کاندھے پر زور سے پٹکتے خان حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ بختیاور خان کہاں ہو؟ سامنے آ۔ اچانک سے ہی سب حویلی کے صحن میں اکٹھے ہو گئے۔ کیوں چلا رہے ہو؟ یہ شاہ حویلی نہیں، خان حویلی ہے۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو۔ بختیاور خان کی آواز بھی کافی اونچی تھی۔ کہاں ہے ہماری پوتی؟ ہیر شاہ کو سامنے لے کر آؤ، دیکھتا ہوں کیسے میری اجازت کے بغیر نکاح کرتے ہو تم اس کا۔ جاوید شاہ کی للکار پر ایک پل کو حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ پر نکاح تو ہو گیا۔ اچانک سے ایک طرف سے زاویار خان اپنی پوری آن بان شان سے سامنے آیا تو سب آنے والوں کو ایک پل کو سانپ سونگھ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جاوید شاہ غصے سے آگ ببولا ہو گئے۔ انہیں تو یہی اطلاع ملی تھی کہ آج نکاح ہے، تو پھر نکاح پہلے کب ہو گیا؟ آواز اور لہجہ بما الفاظ کے کنٹرول میں رکھیں۔ عمر کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ۔ سردار زاویار خان اپنے سامنے اتنی اونچی آواز میں چلانے والے کی زبان کھینچ لیتا ہے۔ زاویار غصہ ضبط کرتے سرد لہجے میں غرایا۔ جاوید شاہ نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ میری پوتی کو لے کر آؤ، وہ ہمارا خون ہے اور شاہ خاندان کی بیٹیاں باہر نہیں بیائی جاتی۔ کون سی پوتی؟ جس کو تم 5 سال کی عمر میں اپنی حویلی سے منحوس کہہ کر نکال چکے ہو؟ آج کس حق سے تم اس پر حق جتانے آئے ہو؟ وہ صرف ہماری نواسی ہے، سمجھے تم؟ بختیاور خان بھی اپنی چھڑی ہلاتے برہم لہجے میں بولے۔ 1 منٹ، نہ وہ اب آپ کی نواسی ہے نہ ان کی پوتی۔ وہ سردار زاویار خان کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، اسی لیے کوئی بھی اب اس پر حق نہ ہی جتائے تو بہتر ہوگا۔ اچانک سے زاویار کے اندر کی غیرت جاگ سی گئی۔ کل ہی اس کا نکاح ہوا تھا اور جس سے نکاح ہوا اس پہ آج سبھی حق جتانے پہنچ گئے، جبکہ اب تک اس نے اپنا حق نہیں لیا تھا، تو وہ کسی اور کو کیا حق جتانے دیتا؟ کچھ پل توقف کے بعد جاوید شاہ گہرا مسکرائے۔ بہت مان دعویٰ ہے نا تمہیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں، تو ہم بھی زبان دیتے ہیں وہ ایک دن خود چل کر ہمارے پاس آئے گی اور تم سے الگ ہوگی۔ ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اپنی اجرک کو جھاڑتے بولے۔ تو میں بھی قسم کھاتا ہوں اس دن ہیر خان کو اس حویلی کی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، لیکن حویلی سے باہر قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ زاویار کی للکار اتنی اونچی تھی کہ اندر بیٹھی خواتین خانے میں موجود عورتوں نے بھی سنی تھی۔ ہیر کا تو سانس ہی اٹک گیا تھا۔ کیا وہ اتنا جنونی خان تھا؟ شاہ حویلی والے جا چکے تھے۔ یہ بختیاور خان کی پلاننگ تھی۔ انہوں نے 2 دن بعد نکاح کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ نکاح انہوں نے 1 دن پہلے ہی کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے شاہ حویلی والے ضرور یہاں پر آ کر شور شرابہ کریں گے، اور اس سے پہلے کہ انہوں نے ہیر شاہ کو ہیر خان بنا دیا۔ آج ان کا پوتا جس طرح بولا، ان کا سینہ فخر سے مزید تن گیا۔ وہ آج زاویار کے لیے بہت خوش تھے، جو واقعی ایک خان کہلانے کے لائق تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں فریال؟ وہ کچن میں کھڑا پانی پی رہا تھا کہ اچانک فریال گہرا سانس بھرتی اندر داخل ہوئی اور شازم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے اسے اپنے منہ سے لگا لیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شازم اکثر زمینوں کی وجہ سے گھر لیٹ آتا تھا، اور جب بھی آتا کچن میں آ کے اپنے لیے خود ہی کھانا گرم کر کے کھا لیا کرتا تھا۔ کبھی ماں یا بہن کو تنگ نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا کر پانی پی رہا تھا کہ اچانک ہی فریال وہاں آ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں فریال؟ وہ نازک سی لڑکی شازم کا دل دھڑکائے جا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ شاید برا خواب دیکھا۔ فریال اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولی۔ درود شریف، 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کر لیا کرے، اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اسے بہت آرام اور نرم سے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ جی آپ روز رات کو اسی وقت آتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے پوچھنے لگی۔ فی الحال تو یہی ٹائمنگ ہے، بعد میں چینج کر لوں گا۔ وہ معنی خیز بات بہت سادگی سے کہہ گیا۔ بعد میں مطلب کب؟ وہ بیچاری اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار گئی۔ جب آپ دلہن بن کر میرے روم میں آ جائیں گی، پھر جلدی آ جایا کروں گا۔ وہ اس کے پاس ہوتا دھیمی سرگوشی میں بولا تو فریال کے گال بلش کرنے لگے، اور وہ بنا مزید کوئی سوال کیے وہاں سے
تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شازم کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا تھا۔ کیا بات کر رہے ہو یار؟ 6 ماہ کا کہا تھا، ابھی تو 1 ماہ ہوا ہے۔ ہم تمہیں ہیر کا رخصتی اتنی جلدی نہیں دے سکتا، بختیار خان نے منہ بناتے کہا۔ لیکن مجھے چاہیے، وہ بھی زور دیتے بولا۔ پھر تم اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کر دو، ہم سوچتے ہیں اس بارے میں۔ دادا جان، اس کے لیے 6 ماہ کی زبان ہوئی ہے، اور رہی ہیر کی بات تو وہ اب میرے نکاح میں ہے، اور ساری زندگی اب میرے نکاح میں ہی رہے گی، چاہے فریال ملے یا نہ ملے۔ ہیر خان کو آزادی نہیں مل سکتی۔ دروازے کے پاس کھڑی ہیر کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ تو دادا جان سے اپنے پیپرز کی بات کرنے آئی تھی کہ اسے 15 دن کے لیے شہر جانا ہے، پیپرز دینے کے لیے۔ اندر سے آتی آوازوں کو سنتی بری طرح لرزی۔ وہ تو اس 1 ماہ میں زاویار خان کے لیے بے انتہا خواب سجا چکی تھی، وہ خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ وہ شخص جسے اس نے نکاح کر کے اپنے دل کی مسند پر بٹھایا، وہ تو کسی اور کی زلف کا اسیر نکلا۔ ایک آنسو گال پر گرا۔ وہ خاموشی سے انہی قدموں پر واپس لوٹ گئی۔ اپنے کمرے میں آتی وہ بری طرح رو دی۔ تو یہ تھی اس کی ویلیو، اس کی قدر، جسے وہ کوئی بھیڑ بکری ہو اور زاویار خان نے نکاح کر کے اسے خرید لیا ہو، اور کچھ دن بعد ایک اور بھیڑ بکری لے آئے گا اور اس کے ساتھ دل بہلائے گا۔ نہیں، ہیر خان اتنی سستی نہیں کہ اس مغرور اور اکھڑ سردار کو ایسے ہی مل جائے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ نانا جان سے اجازت لیتے وہ کل شہر جا رہی تھی، لیکن اسے اجازت اسی صورت ملی تھی کہ اب وہ ہاسٹل میں نہیں رہے گی، بلکہ شہر کے بڑے بنگلے میں زاویار خان کے ساتھ رہے گی۔ وہ اس کی سیفٹی کو لے کر فکر مند تھے۔ ہیر لب بھینچ کر رہ گئی، لیکن اگر انکار کرتی تو اسے پتا تھا کہ اسے پیپرز دینے کی اجازت ہی نہ ملتی۔ اسی لیے خاموشی سے اس پتھر دل سردار کے ساتھ شہر کے لیے رخت سفر باندھا۔ راستے پر خاموشی کی دیوار ہی چھائی رہی۔ وہ مکمل خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ جب وہ گاڑی میں نکلے تو آگے پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ زاویار کے لیے یہ لڑکی ایک ثانوی سی حیثیت رکھتی تھی۔ پہلی بار اس کے ہوش شبہ روپ پہ جو نگاہ پڑی وہ آج تک بھلا نہیں پایا تھا، لیکن وہ اسے صرف اٹریکشن سمجھ کر دماغ سے جھٹک چکا تھا، پر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ نکاح کی طاقت کا اسے ابھی تک صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہوا تھا، اور شاید یہ 15 دن اللہ نے اس کے لیے خاص بنائے تھے جس میں وہ اپنے جذبات کو سمجھ سکے۔ وہ گاؤں کی حدود سے نکل آئے تھے۔ اب شہر اور گاؤں کو ملانے والی سڑک پر ان کی گاڑی رواں دواں تھی کہ اچانک زاویار کو لگا کچھ انجانی گاڑیاں بھی اس کے پیچھے۔ وہ الرٹ ہوا۔ ہیر، سیٹ کے نیچے ہو جا۔ وہ بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھتا اپنی گن ڈیش بورڈ سے نکالتا اسے لوڈ کرنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر اپنا نقاب اتار گئی۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو اور چہرہ ڈھانپو۔ اب کی بار وہ تھوڑا غصیلے انداز میں بولا کہ اگلے ہی پل فائرنگ شروع ہو گئی۔ کوئی بھی گولی زاویار خان کی گاڑی کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس کی سیکیورٹی کی گاڑیاں اور گارڈ اسے مکمل گھیرے میں تھے، لیکن یہ اچانک حملہ ہو جائے گا زاویار خان کو اندازہ نہیں تھا، اور یقیناً یہ شاہ خاندان والوں کا ہی کیا دھرا تھا۔ ایک گاڑی بالکل ان کی گاڑی کے ساتھ آن پہنچی۔ اس میں بیٹھا اسفند شاہ کا نشانہ زاویار خان تھا یا ہیر، اندازہ کرنا مشکل تھا۔ وہ گولی چلا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی زاویار گاڑی کی سپیڈ ایک دم سلو کر گیا۔ گولی نے انہیں بالکل بھی نہ چھوا۔ اب بدلے میں زاویار اس کا نشانہ لینے لگا، جبکہ ایک ہاتھ سے اس نے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے گولی سیدھا اس کے بازو پر جا لگی۔ ہیر کی چیخ بلند ہوئی۔ منہ بند رکھو اپنا، اس کے دماغ پر گولی نہیں ماری جو بینڈ ڈال رہی ہو۔ زاویار کو اس کا یوں چیخنا سخت ناگوار گزرا۔ جب اس نے فائر کیا تب یہ بالکل چپ تھی، اور زاویار کی گولی سے وہ زخمی ہوا تو چیخنے لگی۔ آپ کی گولی اسفند لالا کو لگی ہے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جبکہ اس کے ان الفاظ نے زاویار نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ وہ ان کو کیسے جانتی تھی؟ وہ اسفند کو گولی لگتے ہی سب وہاں سے قدم پیچھے ہٹا گئے۔ اب مکمل خاموشی کا راج تھا۔ سیکیورٹی گاڑیاں ابھی بھی الرٹ تھیں۔ شہر کے بنگلے میں پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتا اس کی کلائی سختی سے تھامے، اندر کی جانب بڑھتا اسے بستر پر پٹک گیا۔ کیسے جانتی ہو اسفند شاہ کو؟ نقاب اس کے چہرے سے ہٹ گیا۔ زاویار کے سوال پر اس نے لب بھینجے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ وہ میرے لالا ہے، میرے تایا کے بیٹے اسفند شاہ۔ میں نہیں جانوں گی تو کون جانے گا؟ مطلب اس کی گولی کا نشانہ تم نہیں میں تھا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، جان چھڑکتے ہیں،
وہ تو مجھے گولی مار ہی نہیں سکتے۔ ہیر کے لہجے میں ایک یقین تھا، جبکہ زاویار کو پکا یقین تھا کہ اسون کی گولی کا نشانہ ہیر ہی تھی۔ کہاں ملی ہوں ان سب سے؟ اسے بالوں سے جکڑے چلایا، چھوڑے مجھے، اگر آپ نے میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی یا مارا پیٹا تو میں پولیس کمپلین کر دوں گی آپ کی۔ وہ نڈر انداز میں بولی تو زاویار کا جاندار قہقہا گونجا۔ تم سردار زاویار خان کے خلاف کمپلین لکھواؤ گی؟ اتنی جرت ہے تمہارے اندر؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ پڑھی لکھی ہوں، سردار زاویار خان اپنے حقوق پہچانتی ہوں اچھے سے، ان پڑھ نہیں۔ وہ دو بدو ہوتے بولی۔ پھر تو شوہر کے حقوق کا بھی بہت اچھے سے علم ہوگا، کیوں نہ پہلے وہی حق لے لیا جائے؟ وہ معنی خیزی سے کہتا اس کی جانب بڑھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، ہماری ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اسے رخصتی ہی سمجھو، جب نکاح شدہ جوڑا خلوت میں ایک دوسرے کے پاس ہوتا ہے تو وہ رخصتی ہی کہلاتی ہے، اور اب تم میری منکوحہ نہیں بیوی ہو۔ آپ غلط ہیں سردار زاویار خان، میں منکوحہ ہی رہوں گی، بیوی تو فریال ہوگی، جس کو آپ بہت جلد ڈھونڈ کر حویلی لانے والے ہیں۔ وہ بھی ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ زاویار تو اس کی ہمت پر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا اس لڑکی کے منہ میں زبان ہی نہیں، جبکہ یہاں تو زبان بھی تھی اور آنکھیں بھی دکھائی جا رہی تھیں۔ اوہ، تو تمہیں پتہ چل گیا؟ چلو اچھی بات ہے، تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ چل گیا۔ اب اپنی حد میں رہنا، میرے سامنے نہ آواز اونچی ہو اور نہ ہی آنکھیں۔ اس کے قریب ہوتا دانت چباتے بولا۔ بھول ہے آپ کی، میں گاؤں کی کوئی ان پڑھ جاہل گنوار لڑکی نہیں جسے اپنے حق کے لیے بولنا نہ آتا ہو۔ آپ یہ بات سمجھ لیں سردار زاویار خان، اگر آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گے تو مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھیے گا کہ میں آپ کی تابع دار بن کر رہوں گی۔ جسے لے کر آئیں گے نا اور بیوی کا درجہ دیں گے، حکم بھی اسی پر چلائیے گا۔ دو بدو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی وہ اس وقت زاویار خان کو سخت غصہ دلا رہی تھی۔ سارے گاؤں والے اس سے ڈرتے تھے، اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، اور ایک یہ تھی جس سے نکاح کیا وہ بھی دادا جان کی خواہش پہ، وہی اس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ زاویار دروازے کی جانب بڑھا اور اسے لاک لگایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ یہ سردار سنکی بندہ، سرفرا بندہ ہے، اس سے پنگا لینے کا مطلب تھا اپنے ساتھ ہی ظلم کرنا، اور وہ یہ ظلم کر چکی تھی۔ وہ تو جب آئے گی سو آئے گی نا، پہلی بیوی تو تم ہونا، تمہارا حق بھی پہلا ہے اور تمہیں وہ چاہیے، تو تم سے تمہارا حق چھینوں گا تھوڑی، بلکہ آج ہی تمہیں تمہارا حق دوں گا۔ وہ اپنی قمیض ایک ہی جست میں اتار پھینک گیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں، خبردار جو میرے قریب آئے، دادا جان نے بہت اعتبار کر کے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ، میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اسے اٹھتے دیکھ پیچھے بستر پر دھکا دے گیا۔ اس کی کسرتی باڈی دیکھ ہیر کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اس پل کو پچھتانے لگی جب اس نے اس شخص سے پنگا لیا تھا۔ آگے بڑھتا وہ تمام لائٹس گل کر گیا اور اس پر سایہ فگن ہوتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اس کی فراک کے ساتھ الجھا۔ پلیز مت کریں، وہ رو دی۔ اندھیرے میں تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا بھاری بھرکم وجود برداشت کرتے وہ نازک سی لڑکی بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ وہ اسے سینے کو اس کی دھڑکنوں سے مس کرتا، اس کی فراک کو ایک ہی جھٹکے میں الگ کر گیا۔ وہ پینک ہوئی تو زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر تکیے پر ایک ہاتھ سے پن کرتے اس کا جبڑا سختی سے دبوچا۔ جتنی مزاحمت کرو گی نا، اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ گی، بہتر ہوگا چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دو، اپنا حق لوں گا اور تمہیں تمہارا حق بھی دوں گا، اور تمہارے گلے شکوے بھی دور کر دوں گا۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی حق، مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، ایک وحشی انسان ہو آپ، مجھے طلاق۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے الفاظوں سے سخت غصہ دلا گئی۔ زاویار کا دماغ پل میں گرم ہوا اور اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں لیا کہ وہ سسک اٹھی۔ اس کی سانسوں کو ایک لمحے میں کھینچ کر اسے بے سدھ کر گیا۔ وہ جو ہاتھ قابو ہونے کی وجہ سے
پیر اور ٹانگیں چلا رہی تھی۔ زاویار نے اسے ایک پل میں لاک کیا، اس کے ہونٹوں پہ شدت دکھاتا ہوا ذرا سا پیچھے ہٹا۔ ہیر نے گہرا سانس بھرا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ ظالم 1 منٹ میں ہی اس کی سانسوں کو روک گیا تھا، جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ بولو، کیا چاہیے مجھ سے؟ پھر سے بولو۔ وہ دبا دبا دھاڑا، لیکن اس بار ہیر خاموشی رہی۔ وہ اس دیو ہیکل شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جتنا بول رہی تھی وہ اتنا ہیوی ہو رہا تھا، اسی لیے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اگلے پل وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا۔ اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑتا اسے چلانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اسے ہاتھوں سے پیچھے ہٹا رہی تھی، لیکن وہ اتنا ہی اس کے ساتھ رف ہو رہا تھا۔ وہ ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا طلاق مانگنا زاویار کی انا پر کاری وار کر گیا تھا۔ وہ سردار کے نکاح میں ہوتے کتنے دھڑلے سے اس سے طلاق مانگ رہی تھی، بلکہ نہ صرف یہ، وہ شاہ خاندان سے بھی واقفیت رکھتی تھی، جو کہ ایک تشویش کی بات تھی۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ جاوید شاہ نے اتنے یقین سے کیوں کہا تھا کہ ایک دن ہیر خود ان کے پاس چلی جائے گی۔ ان کے آپس میں پہلے سے رابطے تھے، وہ کڑی سے کڑی جوڑتا جا رہا تھا، اور یہ وقت تھا کہ اس چڑیا کے پر کاٹ دیتا تاکہ وہ اڑ ہی نہ سکے۔ اپنی شدتوں سے وہ اسے نڈھال کر چکا تھا، غصہ اور جنون میں وہ اس کے قریب آیا تھا، پر اس کی نازکی محسوس کرتا وہ تھوڑا سا نرم ہو گیا تھا۔ اس نے بھی مزاحمت کرنا ترک کر دیا اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر ایک بار پھر اپنی نرم گرفت جما گیا، جبکہ ہاتھوں کی بے باکی پورے حق سے اپنا حق لے رہی تھی۔ وہ بہک گیا تھا۔ وہ کمسن لڑکی سرپرے سردار کو اپنے حسن میں بہکا چکی تھی۔ اس کی آہوں اور اس کی سسکیوں میں وہ سب کچھ بھولاتا چلا گیا۔ بھول گیا کوئی فریال نامی لڑکی سے وہ محبت کا دعویٰ کرتا رہا تھا، اور محبت میں وفا پہلی شرط ہے۔ جس سے محبت ہو اس کے ہی ہو کے رہو۔ اگر فریال اس کی محبت تھی تو اس کو اسی کا ہونا چاہیے تھا، اپنا آپ اس کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے تو اپنی منقوہہ سے آج پوری طرح سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ اس کی روح میں شامل ہو کر خود کو پرسکون کرتا وہ تکیے پہ اپنا سر گرا گیا تھا، جبکہ ہیر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ سوائے خاموش آنسوؤں کے اب وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ زاویار نے رخ پھیرتے خود کو ڈھانپا اور ڈم لائٹس آن کی۔ بستر سے کھڑا ہوا تو نظر اس کے جان لیوا نظاروں پر جا ٹھہری، جو آنکھیں بند کیے ہچکیوں سے روتی اپنی دلکشی زاویار پر واضح کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے زاویار کے جذبات میں ہلچل مچی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھتا خود پر بند باندھ گیا۔ کمفرٹر کھول کر اس پر دیتا خود شاور لینے کے غرض سے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ہیر کروٹ لیتے سسک سسک کر رو دی۔ میں سوچ رہا ہوں اب فریال کی رخصتی کر دیتے ہیں۔ نعمان صاحب نے بیوی سے رائے لی۔ وہ سب ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، پورشنز الگ الگ تھے، لیکن کچن ایک تھا، اور یہ شازم کے والد ملک اجمل کی خواہش تھی کہ کچن الگ نہ ہو، کیونکہ کچن ایک ہونے کا مطلب تھا پیار اور محبت۔ وہ اسے کسی صورت کم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور پھر باہمی رضامندی سے 1 ہفتے کے بعد کی رخصتی کی تاریخ لے لی گئی۔ آنے والے برے وقت سے بے خبر وہ سب اپنی اپنی خوشیوں میں جی رہے تھے۔ صبح معمول کے مطابق وہ اٹھی، شاور لے کر فجر ادا کی۔ زاویار کمرے میں نہیں تھا، وہ رات کو ہی کمرے سے چلا گیا تھا۔ ہیر نے روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ زاویار خان اس سے کیا چاہتا ہے، لیکن جس طرح رات کو وہ اس پر حاوی ہوا تھا، بنا مرضی کے اس سے اپنا حق لیا، وہ تڑپ ہی گئی تھی۔ وہ اسے معاف کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، لیکن فی الحال اسے پیپر کی فکر کرنی تھی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ پیپر کی ٹائمنگ کا زاویار کو پتا تھا۔ وہ وقت سے کچھ دیر پہلے خان ملا آیا تھا، کافی مضطرب لگ رہا تھا۔ صوفے کی پشت پہ گردن گراتے وہ آنکھیں میچ گیا، جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ اس کے کاندھوں پر آ گیا، اور وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا آج پیپر ہے، ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے یا آپ جائیں گے؟ وہ نرم آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز سنتا وہ اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ لیمن کلر کی سادہ سی کیپری اور لان شرٹ میں وہ بے حد پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ لیے وہ نظریں جھکائے ماتھے پر بل ڈالے کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ زاویار کو دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اب آیا پہن کے آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔
اپنے اصلی انداز میں بولتا وہ اٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کرتے عبایا پہنتے باہر آئی تھی، اپنی ضروری چیزیں بھی ساتھ لے آئی تھی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی زاویار نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے پر دونوں کے بیچ خاموشی کی دیوار قائم رہی۔ اس کے سینٹر کے باہر گاڑی روکی۔ جب پیپر ہو جائے گا تو یہیں آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اسے بنا دیکھے آرڈر لگا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اتر کر حکم عدولی کر کے اس کے اندر کے وحشی انسان کو نہیں جگا سکتی تھی، نہ سہن کر سکتی تھی۔ تقریباً اس کا روز کا یہی معمول ہو گیا تھا۔ جس دن اس کا پیپر ہوتا اسی خاموشی کے ساتھ وہ لے کر جاتا اور پھر وہیں کھڑے رہ کر انتظار کرتا، اور جس دن پیپر نہ ہوتا وہ خان ولا میں ہی سارا دن بند رہتی۔ جب زاویار آتا ہی نہ تھا، اسے ہاسٹل کے دن یاد آتے جب وہ کم از کم دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزاری کے لیے مارکیٹ تو چلی جایا کرتی تھی۔ یہاں تو بس اس سرپھرے سردار کی قید میں قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔ پر سب شکر تھا کہ اس رات کے بعد زاویار اس کے قریب نہیں آیا تھا، بلکہ وہ بہت کم خان ولا آتا تھا۔ شاید صرف رات کو سونے کے لیے اس نے ہیر سے کلام کرنا بند کر دیا تھا۔ ہیر ہی تھی جو اس سے ضرورت کی بات کر لیتی، ورنہ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ پر ہیر نے بھی پرواہ نہیں کی۔ آج ہیر کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر باہر آئی تو زاویار کی گاڑی کہیں نہیں تھی۔ وہ از حد پریشان ہوئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ وہ یہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ سائے کی طرح، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا فون بھی ساتھ نہیں لاتی تھی۔ اسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کبھی، پر آج اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور زاویار خان کا کہیں کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ یونی کے گیٹ کے باہر کھڑی کب سے سب طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا فون کر کے گھر سے کسی کو بلا لو، اب تو سبھی جا چکے ہیں، گارڈ انکل نے اسے دیکھتے نرمی سے کہا تھا، جبکہ وہ دھیان رکھے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو روز ایک بڑی گاڑی والا چھوڑنے آتا تھا اور یہیں کھڑے رہ کر اس کا ویٹ کرتا تھا۔ آج وہ نہ جانے کیوں جلدی چلا گیا اور اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ مجھے فون نمبر یاد نہیں انکل، وہ نم لہجے میں بولی۔ بیٹا یوں کب تک کھڑی رہو گی؟ اب تو اندھیرا ہونے والا ہے، وہ متفکر ہوتے بولے تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ ڈر تو اسے خود کو بھی لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی؟ کوئی ٹیکسی کروا کر جاتی، پر آج کل کوئی بھروسے کے لائق ہی کہاں تھا۔ اور پھر سردار صاحب کی شان میں یہ گستاخی مانی جاتی، اور پھر سزا کے طور پر وہ اپنی جان لیوا قربت سے نوازتے۔ ہیر نے وہ رات یاد کرتے بے اختیار جھرجھری سے لی تھی۔ اچانک بادل زور سے گرجے۔ یا اللہ خیر! وہ اب سخت ڈری تھی۔ بیٹا گھر کا ایڈریس پتا ہے؟ یہاں سے تھوڑی دور بس اسٹاپ ہے، وہاں سے گھر چلی جاؤ، یہاں زیادہ دیر کھڑی رہنا مناسب نہیں۔ ارد گرد اچھے برے سب لوگ تھے اور کچھ تو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی بات مانتی، ان کے بتائے راستے پر چلتی۔ وہ رہی تو شہر میں تھی، پر کبھی اکیلے باہر نہیں نکلی تھی۔ آج اکیلے بس کا سفر کرتے بھی اس کے آسان قطع ہو رہے تھے۔ ابھی وہ بس اسٹاپ پر نہیں پہنچی تھی کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور وہ خود کو بچاتے ایک شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اسے بارش بہت پسند تھی، لیکن آج یہی بارش اسے سخت بری لگ رہی تھی۔ اسی بارش میں ہی تو وہ شخص اس سے ٹکرایا تھا۔ ابھی اسے کھڑے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بارش نے طوفانی رخ اختیار کر لیا۔ وہ اس شیڈ کے نیچے اکیلی کھڑی، اب ٹھنڈ و خوف سے لرزتی بھیگ رہی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بہہ نکلے تھے۔ آئی ہیٹ یو زاویار خان، آئی ہیٹ یو۔ وہ دل ہی دل میں اس ظالم کو یاد کرتی بلک اٹھی تھی۔ ارے بی بی آ جاؤ، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس میں 2 لڑکے تھے۔ وہ شریف لگ رہے تھے، لیکن اس دور میں چہرے سے بھی شریف لگنے والے کہاں شریف ہوتے ہیں۔ نہیں ضرورت نہیں، وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ ارے بی بی کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو؟ آ جاؤ۔ ان میں سے ایک نے نیچے اترتے ہیر کو سر سے پیر تک جانچا۔ وہ آج بلیو ابائے میں تھی، اچھا خاصا کھلا ابایا تھا، اس میں اس کا سارا جسم چھپا ہوا تھا، لیکن سامنے والے کی ایکس رے کرتی آنکھیں ہیر کو اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ چلو آؤ، نخرہ مت کرو۔ اس کی کلائی تھام گیا تو ہیر نے زوردار تھپڑ اسے رسید کیا، جس پر وہ بل بلا کر رہ گیا۔ خبردار جو مجھے چھوا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں چاہیے کوئی مدد تمہاری، وہ غصے سے بولی، لیکن لہجہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ ایسے نہیں سنے گی، ڈال اسے گاڑی میں، ڈرائیونگ پر بیٹھے شخص نے تیزی سے کہا۔ ان کی بات سنتے ہیر نے پاس کھڑے لڑکے کو زور سے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگی۔ تیز برستی بارش میں زاویار خان کی عزت سڑکوں پر بھاگ رہی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب زاویار خان دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کو داؤ پر لگانے چلا تھا، تو اپنی عزت کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟
ہمیشہ یہی تو ہوتا آیا ہے، مرد کا کیا عورت کو چکانا پڑتا ہے۔ کیا آج بھی ایک مرد کے کیے کی سزا ایک عورت چکائے گی؟ زاویار یونی کے باہر گاڑی میں بیٹھا ہیر کے پیپر ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر اس کے خاص آدمی کا فون آیا کہ فریال کا پتہ چل گیا، اسے ایک لڑکی اور لڑکے کے ساتھ مال میں دیکھا گیا ہے۔ زاویار نے اسے فریال کا پیچھا کرنے کو کہا اور خود اس کی بتائی گئی لوکیشن کا پیچھا کرنے لگا اور جلدی ان کا پیچھا کرتا ان کے گاؤں پہنچ گیا۔ جیسے ہی فریال اس لڑکے اور لڑکی کے ساتھ گاڑی سے اتری، اپنے سامنے زاویار کو دیکھ کر وہ بری طرح سے سہم گئی۔ لبوں سے مسکان ایک دم غائب ہوئی۔ بے اختیار ساتھ کھڑے شخص کی کلائی کو وہ تھام گئی، جسے زاویار نے بخوبی نوٹ کیا۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے چھپ کر یہاں آ جاؤ گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ وہ سگریٹ سلگاتا، اس کا دھواں ہوا میں چھوڑتا پھنکارا، کون ہیں آپ اور کس لہجے میں آپ میری بیوی سے ایسے بات کر رہے ہیں؟ شاہزیم کی بیچ میں مداخلت زاویار کو سخت ناگوار گزری، لیکن اس کا بیوی کہنا زاویار کو انگاروں پر گھسیٹ گیا۔ بیوی؟ مطلب تم نے شادی کر لی؟ چلو پھر اس سرپھری محبت کا یہی انجام کرتے ہیں، ہر قصہ ہی تمام کرتے ہیں۔ وہ اپنی گن نکالے اس پہ تان گیا۔ زاویار خان، تم شاہزیم پر گولی نہیں چلا سکتے۔ وہ ایک دم شاہزیم کے آگے آن کھڑی ہوئی۔ 2 دن بعد ان کی رخصتی تھی اور آج وہ چھوٹی بہن کی ضد کرنے پر شہر شاہزیم کے ساتھ اسے لے کر مال گئی تھی، پر اسے نہیں پتا تھا کہ زاویار ابھی بھی اس کی تلاش میں تھا اور اس تک پہنچ جائے گا، ورنہ وہ کبھی اتنا بڑا رسک نہ لیتی۔ گولی تو تم دونوں پر ہی چلاؤں گا۔ زاویار نے سگریٹ کو شوز کے نیچے مسلتے ہوئے گن کو ان لاک کیا۔ کیا پاگل پن ہے؟ فری ہٹو آگے سے، مجھے بات کرنے دو۔ وہ ایسا کیسے؟ ابھی شاہزیم کے الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ زاویار کی گن سے گولی نکلی اور شاہزیم کے کاندھے میں پیوست ہو گئی۔ ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ فریال نے بے یقینی سے شاہزیم کو دیکھا، جسے پتھرائی نظروں سے دیکھتا بالکل خاموش ہو گیا۔ شاہزیم! فریال کو لگا اس کی سانسیں رک رہی ہیں۔ شاہزیم بازو کو پکڑے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ آہ! اس کی دردناک چیخ ابھری۔ زاویار اپنی گن ہاتھوں کو دیکھتا بے یقینی سے شاہزیم کو تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ گولی کی آواز سنتے سبھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ شاہزیم میرے بچے! ملک اجمل بیٹے کے پاس جاتے گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ سبھی اشک بار ہوئے۔ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ شاہزیم کو یوں گولی لگ سکتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو آخر؟ کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ فریال شاہزیم کا سر اپنی گود میں دھرے ہوئے چلائی۔ دوسروں کی عزت اور جان تمہارے لیے 2 کوڑی کے ہیں نا؟ جب تمہاری اپنی عزت اور جان پر بات آئے گی نا، اس دن پوچھوں گی تم سے ظالم انسان، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ میری بد دعا ہے تم بھی یوں ہی اپنوں کو تڑپتے دیکھو۔ فریال روتے ہوئے سے بد دعائیں دے رہی تھی، جبکہ اس کے والدین شاہزیم کو گاڑی میں ڈالتے فوراً شہر کی جانب بڑھے تھے۔ وہ سب جا چکے تھے، جبکہ زاویار وہیں کھڑا پتھر کا بنا رہ گیا۔ کسی نے پولیس کو بلانے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہ سردار تھا، پلک جھپکتے باہر نکل آتا۔ اسے کون سی جیل قید کر سکتی تھی؟ جیل تو صرف غریب لوگوں کے مقدر میں ہوتی ہے، امیروں کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ دوسروں کی عزت اور جان تمہارے لیے 2 کوڑی کی ہے نا؟ جب تمہاری اپنی عزت اور جان پر بات آئے گی، اس دن پوچھوں گی تم سے ظالم انسان، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ میری بد دعا ہے تم بھی یوں ہی اپنے کو تڑپتے دیکھو۔ اس کے الفاظ یاد کرتا ایک دم وہ بری طرح چونکا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آسمان پر بادلوں کی گرج شروع ہو چکی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، کسی وقت بھی بارش ہو سکتی تھی۔ ہیر! وہ میری ہیر! زاویار پاگلوں کی طرح گاڑی میں بیٹھتا فوراً گاڑی کو شہر کی جانب موڑ گیا۔ ربا تیری خدائی، ہائے یاد ہے آئی، دل یہ دیتا ہے دہائی، غم سے دے تو رہائی، حال کیسے سناواں، روگ کیسے نبھاواں، ربا قسمت میں رونا کیوں لکھا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی پہنچا، وہاں ہیر کو نہ پا کر وہ پاگل ہوا تھا۔ تیز برستی بارش میں وہ اسے پاگلوں کی طرح ہر گیٹ پر ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر اسی گارڈ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ہی زاویار کو سب بتایا، اور پھر وہ 1 منٹ کی دیری کیے بنا
گاڑی میں بیٹھتا اس بس اسٹاپ کی جانب رخ موڑ گیا۔ کیسا یہ مرض ہے عشق عشق، کیسا یہ درد ہے عشق عشق، میرا دشمن میرا عشق، کیویں مار مکاواں۔ سامنے ہی دور سے وہ اسے اپنی جانب دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے کوئی شخص تھا اور کوئی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ زاویار کو تو خون کھول اٹھا، وہ اس کا عبایا پہچان گیا تھا۔ گاڑی سے نکلتے اپنی گن نکالتے وہ ایک ہوائی فائر کر گیا۔ اس ہوائی فائر کی گونج تھی کہ وہ شخص بھی اپنی جگہ پر تھم گیا، اور ہیر نے بھی پتھرائی ہوئی نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ اسے جیسے جینے کی نوید مل گئی تھی۔ بھاگتے ہوئے اس نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگ لی تھیں۔ اپنی جان کی اسے بالکل پرواہ نہ تھی، لیکن اپنی عزت جانے کے ڈر سے وہ پل پل مر رہی تھی۔ زاویار نے آگے بڑھتے اس شخص کو بے انتہا مارا۔ اس برستی بارش میں اسے مارتا ہی چلا گیا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں دوسرے شخص نے یہ منظر دیکھا تو گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وہ شخص ادموا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ہیر وہیں دور کھڑی سہمی گہرے سانس بھرتی روتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے ایک نظر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا، اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ چیخ اٹھا۔ اپنی عزت کو وہ خود داؤ پر لگا چکا تھا۔ آج اگر ہیر کو کچھ ہو جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتا۔ کیسے موڑ پر نہ جانے لائی ہے یہ زندگی، روٹھا روٹھا نصیبہ میری، روٹھی روٹھی ہر خوشی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس لڑکی کے پاس گیا جو اس کی بیوی تھی، اس کی کل کائنات، اور شاید اس کا عشق بھی، جسے کھونے کے ڈر سے آج وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا اس تک پہنچا تھا۔ راستے میں 2 جگہ گاڑی ان بیلنس ہوئی، ہاتھ سے چھوٹی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اسے بس اپنی ہیر تک پہنچنا تھا، اور وہ پہنچ گیا تھا۔ کچھ بھی برا ہونے سے پہلے اللہ نے اسے اپنی ہیر تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا، وہ جو شدت سے رو رہی تھی۔ اپنا نقاب اتار گئی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ وہ بھی آنسو بہا گیا تھا، لیکن بارش نے اس کے آنسوؤں کو چھپا لیا تھا۔ چٹاخ! اچانک ہیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور زاویار کے چہرے پہ اپنا نشان چھوڑ گیا۔ وہ ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس تھپڑ کا انجام کیا ہوگا، لیکن آج ہیر کو لگا وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے، اور اگلے لمحے زاویار نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا تھا۔ وہ اس درد کو نہیں سہن کر پا رہا تھا جو اس نے چند لمحوں میں سہا تھا۔ جب اسے یہ محسوس ہوا ہیر کو اس کے کیے کی سزا ملنے والی تھی۔ اگر ہیر کو کچھ ہو جاتا تو وہ مر ہی جاتا۔ ایسے درد میں ہم کچھ کر ہی نہ جائیں، درد سہتے سہتے ہم مر ہی نہ جائیں۔ کیسے سنبھالیں ہم اس بے حال دل کو، اپنے آپ سے کہیں ہم بھر ہی نہ جائیں۔ اسے اپنے سامنے کرتے وہ اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھ گیا۔ ربا دل یہ صدا دے نہ ویسی سزا دے، ربا قسمت میں رونا کیوں لکھا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے شدت سے اپنے ساتھ لگا گیا، جبکہ ہیر اس پاگل کو دیکھے جا رہی تھی جو ایک تھپڑ کھا کر بھی اسے اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھ رہا تھا، جیسے پاگل دیوانہ لگ رہا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ لگے وہ سب کچھ بھلا چکے تھے۔ یاد تھا تو بس ایک دوسرے کا وجود، ایک دوسرے کا لمس، ایک دوسرے کا ساتھ۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ 10 گاؤں کا سردار بیچ سڑک پر اپنے سے 7 سال چھوٹی بیوی کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر اس کو سینے سے لگائے اس کے ماتھے پر لب رکھے ہوئے تھا۔ خان ولا آتے ہی وہ بنا اس سے کوئی بات کیے سیدھا اندر بھاگی، جبکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، سیٹ کی پشت پر سر گرا گیا۔ آج پتہ چلا تھا کہ مر کے جینا کیا ہوتا ہے۔ آج پتہ چلا تھا کہ عشق اور ضد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آج اگر ہیر کو کھروچ بھی آ جاتی تو وہ شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ گہرا سانس خارج کرتے جبران کو کال ملائی۔ مجھے وہ شخص چاہیے جس نے گولی چلائی، پتہ لگاؤ فوراً۔ وہ انتہائی سخت اور کھردرے لہجے میں بولا تھا اور کال بند کر دی۔ دل بڑا کرتا وہ اندر داخل ہوا۔ آج وہ دوسرے کمرے میں نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں اس کی ہیر تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو وہ کبٹ سے اپنے کپڑے نکالتے روئے جا رہی تھی۔ عبایا وہ اتار چکی تھی، جبکہ لرزتے ہوئے
اپنے کپڑے لیے وہ باتھ روم کا رخ کر رہی تھی۔ ہیر یہاں آؤ کہ وہ اسے پکار گیا۔ ہیر کے قدم تھمے تھے لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کپڑوں پہ گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ ہیر سنا نہیں؟ اب کی بار لہجے میں حکم تھا جو ہیر کو تپا گیا۔ نہیں سننی آپ کی کوئی بات۔ آپ 10 گاؤں کے سردار ہیں، کیسے سنبھالیں گے 10 گاؤں کو؟ ایک بیوی تو آپ سے سنبھالی نہیں جاتی، ایک بیوی کی تو آپ حفاظت نہیں کر سکتے، 10 گاؤں کی کیا خاک کریں گے؟ یاد رکھیے گا سردار زاویار خان، اللہ کے ہاں بہت سخت پوچھ ہوگی آپ کی، اور اس کی رہائی کے بارے میں بھی۔ آپ سردار ہیں بس نام کے نہیں، اگر کسی ایک بے قصور کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تو اللہ آپ سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہی تھی، اور زاویار وہ اکھڑ مزاج انسان جو سب کو اپنے سے کمتر جانتا تھا، صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والا وہ شخص آج اپنی ہی بیوی کے لفظوں سے اپنے ضمیر پہ بوجھ محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے خاموش پا کے رخ پھیر گئی اور دونوں ہاتھوں سے چہرے پہ ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہیر، وہ خود اس کے پاس چلتا ہوا آیا، اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا، پر وہ زاویار کے گریبان تک پہنچ چکے تھے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں وہاں اتنی دیر آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ نہیں آئے، مجھے بھول گئے۔ بس اسٹاپ پر کیسے پہنچی میں جانتی ہوں، یا میرا خود جس پل اس شخص نے میری کلائی تھامی، جی چاہا خود کو آگ لگا دو۔ وہ بلک بلک کر روتی، ہچکیوں سے اسے اپنے دل کا حال بتا رہی تھی، اور وہ اسے سن رہا تھا، بس اسے دیکھے جا رہا تھا اور سنتا جا رہا تھا۔ بہت دل سے دعا مانگی اللہ سے، آپ کو بھیج دے، میری عزت کو بچا لے، آپ نہ آتے تو کیا ہوتا میرا، وہ مجھے لے جاتا۔ جرت نہیں کسی کی کہ وہ زاویار خان کی عورت کو ہاتھ بھی لگا سکے، ہاتھ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ ہیر کی اس بات پر وہ ایک دم اونچی آواز میں دھاڑا کہ ہیر سہم کر اسے کانپتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اب باقی کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ تکلیف تھی کہ حد سے سوا تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کے دل کا مکیں تھا، لیکن اس کے دل میں کوئی اور لڑکی بستی تھی۔ یہ احساس سخت جان لیوا تھا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری ہیر ہو تم۔ اس کو اپنی باہوں میں بھرے سینے سے لگاتا اس کا چہرہ چومنے لگا۔ ہیر کا دل شدت سے سینے میں دھڑکے چلے جا رہا تھا۔ کاش میں بھی یہ کہہ سکتی کہ آپ صرف میرے، زاویار خان صرف میرا، وہ کرب سے بولی تھی، اور اسے ایک پل زاویار نے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف وہی تھا، اور شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا وہ اس کے آسان خطا کر گئے۔ ہیر کی ہاتھوں کی گرفت اس کی قمیض کے کالر پر سخت اور مضبوط ہوئی تھی۔ آج اس کے لمس میں شدت تھی، دیوانگی تھی، لیکن اس کے لمس میں محبت تھی، ادب تھا۔ وہ بہت پیار سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انہیل کر رہا تھا۔ اس معصوم اور نازک سی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور اس کے گرد اپنی گرفت کو کمزور نہ کیا۔ وہ اسی کے سہارے تو کھڑی تھی۔ سردار زاویار خان صرف اپنی ہیر کا ہے، اور ہمیشہ اپنی ہیر کا ہی رہے گا، آخری سانس تک۔ وہ اسے آج یقین کی وہ ڈور تھما گیا جس کے لیے وہ کب سے پاگل ہوئی تھی۔ میری قسم کھائیں، وہ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی روتے ہوئے دھیما سا مسکرائی تھی۔ اس کے سر سے ہاتھ ہٹاتا وہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر اس سے عہد و پیما کر رہا تھا، اور وہ معصوم سی ہیر اس کے ہر وعدے پر آج ایمان لے کر آ رہی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھ سکتی تھی۔ اس کے عہد نے ہیر کا دل اس کے لیے کھول دیا تھا۔ وہ شدت سے اس کے سینے میں سمائی تھی، اور زاویار نے اسے اپنی باہوں میں قیمتی متاع کی طرح سمیٹا تھا، اور ایک گہرا سانس بھرا۔ وہ اس کی تھی، صحیح سلامت اس کے سامنے۔ وہ اسے کسی صورت خود سے الگ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ہیر میری، تو جسم میرا، میں رانجھا ہوں، لباس تیرا۔ وہ اسے سینے سے لپٹائے اپنی روح میں شامل کرتا
آج بہت چاہت اور محبت سے اس کی روح میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ ہیر نے اپنا آپ آج دل سے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اسی محبت کی متلاشی تھی جو اسے آج اللہ نے زاویار کی صورت عطا کر دی تھی۔ امی میں ٹھیک ہوں، کیوں رو رہی ہیں؟ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج کر دی تھی۔ پولیس کیس تھا پر زاویار خان کی دہشت سے ہر کوئی واقف تھا۔ شاذم نے زاویار کا نام نہیں آنے دیا تھا۔ زاویار کا نام آتا تو یقیناً فریال کا نام بھی اچھالا جاتا اور وہ اپنی بیوی کا نام یوں کسی غیر مرد کے ساتھ بدنام ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے جھوٹ بول دیا کہ گن صاف کرتے خود ہی اچانک ٹریگر دب گیا۔ سبھی اس سے ملے تھے سوائے فریال کے۔ وہ ساری رات ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی شاذم کے ماں باپ کو جو اس کی اس حالت پر کتنا دکھی اور افسردہ تھا۔ وہ اپنی وجہ سے شاذم کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، اسی لیے وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ اب دماغ سے مطمئن تھی، جبکہ دل شاذم کا ہمنوا تھا۔ رات بھر اسے ہاسپٹل میں رکھا گیا۔ صبح سے ڈسچارج ملا تھا۔ وہ گھر لوٹا، اسے کہیں بھی فریال دکھائی نہ دی، جبکہ اس کے ماں باپ وہیں تھے۔ امی، فری کہاں ہے؟ اس کا دل بے چین ہوا، جبکہ فریال بیگم کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ نام مت لو اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ وہ شخص اس کا یار۔ بس امی، میں فریال کے بارے میں ایک غلط لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے کردار پر کوئی کیچڑ مت اچھالیے گا، وہ بیوی ہے میری۔ اچانک سے وہ ہائپر ہوتا ماں کو ٹوک گیا تو سبھی اس پل خاموش ہو گئے۔ چچا جان، فری کہاں ہے؟ اب وہ فری کے بابا سے پوچھ رہے تھے۔ بیٹا، تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں اپنے بارے میں سوچنا۔ چچا جان، میری بیوی کہاں ہے؟ اب کی بار لہجہ سرد تھا۔ شاذم بھیا، آپ ہی وہاں اوپر کمرے میں ہیں، چھوٹی ابرش نے فوراً اسے بتایا، اور وہ ایک پل کی دیر کیے بنا اس کے سامنے تھا، جو بیگ پیک کرتے اس وقت اپنے نکاح کی تصویر کو سینے سے لگائے بیگ میں رکھ رہی تھی کہ اچانک وہ آندھی طوفان بنا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ شوہر کی پرواہ ہے یا نہیں؟ ایک بار بھی ملنے نہیں آئی؟ میرے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ شاذم مر جائے تو؟ شاذم! وہ تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آپ ایسی باتیں مت کریں۔ ہاں تو ایک بار بھی اپنا چہرہ دکھایا؟ جانتی ہیں آپ کا چہرہ اس مریض کے لیے دوا اور دعا کا کام کرتا ہے، پھر بھی اس حالت کی ذمہ دار بھی تو میں ہی ہوں نا، میری وجہ سے آج آپ۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اوہ اچھا، تو اس حالت کی ذمہ دار ہیں تو مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اس کا بیگ دیکھتا سخت غصے اور تنفر سے بولا۔ یہی بہتر۔ آپ کون ہوتی ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والی؟ نکاح میں ہے میرے، قدم باہر نکال کر دکھائیں، جان لے لوں گا آپ کی، سمجھی آپ؟ وہ ایک بازو سے اسے تھامے بولا۔ اس کے دوسری بازو پر بینڈیج تھی جس پہ اب اسے تکلیف کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ شاذم، آپ کا زخم؟ وہ اس کی جانب لپکی۔ جھوٹے ناٹک مت کریں، جب پرواہ نہیں تو قریب بھی مت آئے۔ وہ اب اپنے الفاظ سے اسے چوٹ دے گیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے خود سے دور کرنے والے؟ اس کے پاس آتی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، جس سے شاذم کا غصہ پل میں شانت ہوا۔ جا رہی تھی نا آپ؟ وہ شکوہ کنہ انداز میں بولا۔ کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر، فریال تو مر جائے گی آپ کے بنا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تو شاذم کے اندر سکون سا اترا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتے وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں لے گیا۔ زاویار ہیر کو لیے گاؤں واپس آ گیا، لیکن آنے سے پہلے وہ فریال اور شاذم سے مل کر خود کو کلیئر کر کے آیا تھا۔ اصلی مجرم بھی پکڑا گیا جو کہ اسفند تھا، جو مارنے تو زاویار کو آیا تھا، پر اسے یہاں کسی اور پہ گن تانے دیکھ وہ اپنا ارادہ بدلتا، زاویار کو پھنساتا، اسے سامنے کھڑے شخص پر گولی چلا گیا۔ یہ بات شاذم بھی جانتا تھا کہ گولی زاویار کی گن سے نہیں نکلی تھی، کیونکہ وہ جس طرف کھڑا تھا گولی دوسری طرف سے آئی تھی اور زاویار اس کے مخالف سمت میں تھا۔ فریال سے وہ اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگتا اپنی ہیر کے پاس لوٹ آیا تھا۔ ہیر کا ہاتھ تھامے وہ حویلی میں داخل ہوا تو بختیور خان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ زاویار کے والدین بھی ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت آسودہ اور مطمئن ہوئے تھے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، اس نے ہمارے پوتے اور نواسی کو آپس میں ملوا دیا۔ ہم جلد ہی اپنا نواسی کا رخصتی کریں گے،
बख्तियार खान ने मोहब्बत से जावियार को गले से लगाते कहा, दादा जान रुखसती हो गई, अब वलीमे की तैयारी करें। वो उन्हें बताता ज़ेरे लब मुस्कुराया था, जबकि हीर शर्मा कर सर झुकाए अंदर भाग गई थी। पोती की बात पर बख्तियार खान ने पूरी हवेली को सजाने का हुक्म दिया था। वो आज रात ही वलीमा कर देना चाहते थे। शाह खानदान पे तो इस वक्त सोगवारी छाई थी। असवन पुलिस की हिरासत में था और जावेद शाह पागल हुआ था अपने पोते को छुड़ाने के लिए। ऐसे में हीर और जावियार के वलीमे का सुन उनको मज़ीद गुस्सा और दुख घेर गया था, क्योंकि आज असवन उन्हीं की वजह से जेल में था। वलीमे का दावतनामा उन्हें भी मौसूल हुआ, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्हें कौन सा हीर से मोहब्बत थी? उन्होंने उसकी माँ को कभी ना अपनाया तो उसकी बेटी को कैसे अपनाते? वो तो हीर को मोहरा बनाकर खानदान को तोड़ना चाहते थे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था। अब उन्हें लेने के देने पड़ गए थे। हीर की वालिदा को उन्होंने जहर देकर मारा था, लेकिन उनका बेटा कुदरती मौत मर गया। और ऐसे में हीर को मनहूस कहते उनका हाथ उसके नाना को थमा दिया और बख्तियार खान ने हीर को अपने सीने से लगा लिया और बेटी का मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया। अगर दुनिया में ना सही तो आखिरत में रब उनसे इंतकाम लेगा। गोलियों की गूंज, ढोल की थाप, शादनियाने, आतिशबाजी, पूरा गांव सरदार जावियार के वलीमे में शिरकत कर रहा था। सबसे फारिग होते रात के तकरीबन 2 बजे वो कमरे में आया, जहां वो दुल्हन के लिबास में उसकी सेज सजाए उसका इंतज़ार कर रही थी। उफ यार, बहुत थक गया हूँ। गांव के फंक्शन थका देते हैं। वो बिस्तर पर ढेर होता सरसरी अंदाज में बोला तो हीर ने अपना घूंघट उलटकर उसे अचंभे से देखा। उसका खिलता दमकता रूप देखते एक पल को जावियार की हार्ट बीट मिस हुई। मतलब सुहाग रात नहीं होगी, ना ही मुंह दिखाई? मुंह बसोड़ कर बोली, सुहाग रात तो मैं मना चुका हूँ। हाँ, मुंह दिखाई रह गई है। करीब आकर जरा अच्छे से दीदार करवाओ ताकि फिर कुछ सोचूं। उसे कलाई से थामे अपनी जानिब खींच गया। वो सीधा उसके सीने पे जा गिरी। मुंह दिखाई दे मेरी, वो नरूठे अंदाज में हक जताते बोली, जो जावियार के दिल को छू रहा था। उसकी ठोड़ी पे लब रखता, उसके लबों को 2 तिलों को दस्तरस में लेता, वो पल में बहकता उस पर हावी हुआ था। ये मुंह दिखाई है? वो गहरा सांस भरते बोली, वो सुबह दे दूंगा ना, अभी मुझे अच्छे से दीदार तो करने दो। वो लाइट्स गुल करता, उस पर फिर से हावी होता, मजीद उसे बोलने का मौका दिए बिना ही अपनी रूह में उतार गया।